قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جا رہا تھا، میری گاڑی جب گھومی تو میں نے دیکھا ٹیلے پہ کچھ نوجوان ہیں، وہ سر پہ ٹوپی سفید کرتا پاجامہ کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ مولوی آ رہا ہے؟ جب وہ کھڑے ہو گئے تو میں نے دیکھا وہاں پیپر بچھا ہوا ہے، 3-4 بوتلیں کھڑی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دارو کی بوتل تھی، میں ہرگز نہیں کہوں گا، پانی ہی سمجھتا ہوں۔ ظن المؤمنین خیرا، سر پہ ٹوپی رکھنے والا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ 3-4 بوتل کھڑی ہے اور وہاں پہ کچھ سامان رکھا ہے۔ بخدا میں کہتا ہوں، میں جہاں جلسہ ہو رہا تھا وہاں سے بمشکل 500 میٹر کی دوری پہ یہ ہو رہا ہے۔ آج جلسہ کرانے والے یہ کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، ایسے ہی ہوتا رہا، ہماری بستیوں میں ہوتا رہا، اور میری طرح مولوی چپ رہا، آپ کی طرح نمازی خاموش رہا، تو آپ یاد رکھیے گا ان گنہگاروں سے پہلے ہمارے اوپر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی کی حدیث فرماتی ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ایک بستی تھی، اس بستی میں گنہگاروں کی تعداد بڑھ گئی، شرابیوں کی تعداد بڑھ گئی، جواریوں کی تعداد بڑھ گئی، زنا کرنے والے نابکار بچوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اللہ نے قہر نازل کیا، کہا جبریل جا اس بستی کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ جبریل نے کہا مالک اس بستی میں تو 4 لوگ ہیں، حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب۔ مالک یہ تو بڑے پرہیزگار ہیں، عالم دین اتنا پرہیزگار، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، حاجی صاحب تسبیح لے کر مسجد میں کبوتر بن کے بیٹھا ہوا ہے، نمازی صاحب پیشاب پاخانہ کے لیے بھی کبھی باہر نہیں نکلتا۔ مالک ان 4 پرہیزگاروں کا کیا کروں؟ توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ پوری بستی شراب میں، زنا میں، گناہ میں، شریعت کے مذاق اڑانے میں لگی تھی۔ 4 لوگ تھے، دیکھا بستی بگڑ گئی ہے، یہ چاروں مسجد میں بیٹھ گئے، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ نہیں کرتے بھائی، کرتے نہیں کرتے، ذکر کرو۔ کہا مالک کیا کروں؟ حاجی صاحب کا، نمازی صاحب کا، عالم صاحب کا۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کہ نبی فرماتے ہیں رب نے کہا جبریل شرابیوں کو بعد میں تباہ کرنا، نمازیوں کو بعد میں تباہ کرنا، بے نمازیوں کو بعد میں تباہ کرنا، زانیوں کو بعد میں تباہ کرنا، بستی والوں کو بعد میں تباہ کرنا۔ پہلے ان 4 پرہیزگاروں کو، حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاری صاحب اور عالم صاحب کو پہلے تباہ کرنا، گنہگاروں کو بعد میں۔ جبریل نے کہا مالک ان کی کیا غلطی ہے، ان کی کیا خطا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل تو دیکھتا نہیں پورا علاقہ برائی پہ لگا ہوا ہے، پورا علاقہ بگڑ گیا ہے، پوری بستی گناہ میں لگی ہے، چوری، شراب، زنا جیسی بری لت پکڑ لی ہے بستی کے لوگوں نے، اور یہ پرہیزگار بن کے بیٹھے ہیں۔ ان کو تو کلمہ حق کا اعلان کرنا چاہیے، ان کو تو تبلیغ کرنی چاہیے، ان کو تو سچ بات کہنا چاہیے، مسجد سے نکل کر ڈانٹ پکڑ کے گنہگاروں کو گناہوں سے روکنا چاہیے۔ ان کی یہی غلطی ہے، اس لیے حق بات کا اعلان کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو کریں گے نا؟ نقصان سے بچنا چاہتے ہو یہ مت سوچنا میرا بیٹا پے ٹی ایم نہیں مار رہا ہے، یہ مت کہنا میرا بھتیجا چوری نہیں کرتا، میرا بیٹا، میرا پوتا شراب نہیں پیتا۔ اگر تیری بستی میں کوئی دارو پی رہا ہے، تمہارے علاقے میں کوئی غصب کر رہا ہے، تو خدا کے قہر سے تم بھی نہیں بچ سکتے ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق بات کہی۔ اور جب آپ حق بات کہیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں جنت کی ٹکٹ بانٹتا تو اب تک کم سے کم 10 لوگ آ کے لفافہ دیتے، مگر حق بات جب آپ کہیں گے، حق بات کہنے والے کو گالیاں دی جاتی ہے، حق بات کہنے والے کو کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے، حق بات کہنے والوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ حق بات بولیں گے لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ غلط کہیں گے، لوگ الجھیں گے، لوگ نقصان پہنچائیں گے، تب آپ کو کیا کہنا ہے؟
کہ ہم کسی سے کم ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جھوم کے بولو، پیار سے بولو۔ حق بات کہنے کے بعد اگر کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا دے، کوئی نقصان پہنچائے، تو آپ کو اس سے الجھنا، لڑنا، جھگڑنا، کیا کرنا ہے؟ بولو، سب بولو، کیا کرنا ہے؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ نمازوں کی پابندی ہوگی انشاءاللہ؟ یاد رکھیں، اگر رضا مصطفیٰ کانفرنس ہے اور آپ مصطفیٰ کی سچی رضا چاہتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں میری رضا نماز میں ہے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ نبی کی رضا کہاں بھائی؟ بولو، سب بولو، نبی کی رضا کہاں ہے؟ ٹانڈ ٹیلا میں بیٹھ کر کے، جہاں تک نیچے بیٹھ کر کے، بڑا سا موبائل لے کر کے ادھر دائیں بائیں کرنے میں خدا کے محبوب کی رضا ہے، یا پھر مسجد میں جا کر کے اللہ اللہ کرنے میں، مسجد پہنچ کے پابندی سے نماز پڑھنے میں محبوب کی رضا ہے؟ انشاءاللہ کریں گے نا؟ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔